بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله عز وجل إلى جبرائيل عليه السلام أن اخرب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال: يا رب إن فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. فقال: اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی، ان اخلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں شہر کو اس کے رہائشیوں سمیت باسیوں سمیت تم الٹ دو۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب نازل اس قوم پر کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوری بستی آبادی سمیت مکینوں سمیت الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ فقال: یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، اس بستی میں تو جس بستی کے بارے میں آپ پلٹ دینے کا حکم فرما رہے، اس بستی میں تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ فقال اقلبها علیہ وعلیہم۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے پھر حکم دیا کہ اس بستی کو اس آدمی پر بھی پلٹ دو اور اس بستی کے آبادی والوں پر، رہنے والوں پر بھی پلٹ دو، یعنی اس فرد کو بھی اس عذاب میں شامل کرو۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، کیونکہ وہ اپنے سامنے ان برائیوں اور منکرات کو ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی چہرے کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی، اس کے چہرے کا تاثر بدلا نہیں، ناگواری کا اس نے اظہار نہیں کیا اور اس کو برا نہیں سمجھا۔ اس حدیث مبارک کا حاصل بالکل واضح ہے کہ جب کسی قوم کے اندر، بس کسی بستی کے اندر، کسی آبادی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوں، منکرات ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بستی ہی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی محلہ ہو، کوئی گھر، خاندان و برادری ہو، کوئی ایک گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی ایک فرد بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے، اور دوسرے افراد جو اس منکر میں، اس برائی میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں، لیکن اس برائی سے اس کو منع بھی نہیں کرتے، اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس برائی کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کے ازالے کی فکر بھی نہیں کرتے، تو جب اللہ اس برائی کی بنیاد پر اس گھر والوں پر یا اس محلے، اس شہر یا اس ملک والوں پر اپنی گرفت نازل کرتا ہے، تو پھر وہ لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جنہوں نے معصیت کا خود تو ارتکاب نہیں کیا، برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کیا، لیکن یہ کہ دوسروں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے منع بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں۔ لہذا ہر آدمی کو اپنی وسعت اور بسعت کے بقدر برائی کو روکنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ سبھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کو نجات کے لیے صرف اپنا عمل کافی نہیں ہے،
اپنے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کا اہتمام کرے، اچھائی کی تلقین کرے، خصوصیت کے ساتھ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، جو ماتحت افراد ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، ماتحتوں کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جو افراد اس کے ماتحت ہیں، زیر نگرانی ہیں، تو گویا کہ اپنی عبادات، اپنی نمازیں، اپنی جو ہے طاعات، برائی سے روکنا، اس پر اکتفا کرنا حماقت ہوگی، جب تک اس کے ساتھ ساتھ آدمی اس فکر میں بھی نہ لگے کہ دوسرے بھی برائی سے رک جائے، دوسرے بھی منکرات سے دور ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر، طاعات کے راستے پر، اللہ کی نیکیوں والے راستے پر آ جائیں۔ تو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھائی کا کہتے رہنا چاہیے، برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے، اور اگر منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس برائی پر آدمی ناگواری کا اظہار تو کرے۔ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس فرد پر جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا نیک آدمی تھا کہ جتنی پلک جھپکنے کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے نا 10واں یا 5واں حصہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس دورانیے کے بقدر بھی اس نے اپنے وقت کو نافرمانی میں نہیں لگایا، لیکن دوسروں کو برائیاں اور منکرات کرتا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نہیں آتے تھے، ناگواری کا وہ اظہار نہیں کرتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس کی ساری طاعات رائگاں گئی۔ اللہ نے جب اس بستی پر عذاب نازل کیا تو اس فرد کو بھی اس عذاب کی لپیٹ میں لینے کا حکم دیا۔ اس لیے اپنی عبادات کے ساتھ دوسروں کے بھی منکرات کو روکنے کی فکر اور اہتمام ہو، اسی میں اللہ جل شانہ نے نجات رکھی ہے۔ یہی اس امت محمدیہ کی بعثت کا مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امت محمدیہ بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا کہو اور برائی سے منع کرو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.